ہے جب بھی ایام محرم آتے ہیں، اگر شیعہ ماتم کی وجہ سے آپ کے بقول جہنم میں جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، پھر آپ کی ان شخصیات کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کیا جی؟ ماتم کیا ہے۔ اللدم، لدم کا کیا معنی ہے؟ دقت کریں، ضرب المرء صدرہا، کہ ایک عورت اپنے سینے پر پیٹے۔ رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ مل کر ماتمداری کی، یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا۔ اب حضرت عائشہ نے نوحہ پڑھا، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے ہشام بن ولید کو کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بہن یعنی ام فروا کو باہر نکال کے لاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا، عمر نے اشتباہ کیا، اصل ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تب یہ کہا کہ عمر نے اصلاً اس روایت کو رسول اللہ کی سمجھا نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج اگر شیعہ نوحہ پڑھتے ہوئے سینہ اور چہرہ پیٹیں ہیں تو آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں، پتہ نہیں ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپ کو ماری جا رہے ہیں، بد دعا ہے۔ حضرت عائشہ کو کس کی بد دعا تھی بھائی؟ ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کرتی تھی۔ جو حکم آپ حضرت عائشہ پہ لگائیں گے شیعہ اس کو قبول کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، ایک اعتراض جو بہت زیادہ تشیع پہ کیا جاتا ہے جب بھی ایام محرم آتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ خود کو پیٹتے ہیں، شیعہ چہرے پہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے مفتی بھی جو ہیں وہ اس انداز سے تشیع کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور اہل سنت کی معتبر کتب سے روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اگر شیعہ بدعتی ہیں تو پھر آپ کی جو یہ شخصیات ہیں کہ جن کے آپ بہت زیادہ معتقد ہیں تو یہ بھی بدعتی ہیں۔ اگر شیعہ ماتم کی وجہ سے آپ کے بقول جہنم میں جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، پھر آپ کی ان شخصیات کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے ان کا جواب دیں گے۔ انجینئر مرزا صاحب نے ایک روایت پڑھی ہے اور یعنی ہم کیا کہیں، ان کی حماقتیں ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے خود یہ پھنس جاتے ہیں۔ اور مجھے شک ہے مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس مرزا صاحب میں عقل وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا سی ٹی اسکین کروایا جائے تو ہم چاہیں گے کہ وہ رپورٹ آپ میڈیا کے سامنے رکھیں جس سے معلوم ہو کہ آپ کے اندر عقل ہے یا کوئی نہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے ابھی جو بات کی ہے اور جب آپ ہمارا جواب سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی مرزا صاحب میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چل کے جناب سنیے ان کا کلپ، اس کے بعد ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے۔ یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا، کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں، ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا عمل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیو کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا۔ میری ناسمجھی اور کم عمری، عمر تو 18 سال ہی تھی نا، تو جذبات پہ میں قابو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے، جذبات پہ قابو نہیں رہا، تو ان کا میری ناسمجھی تھی، ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ روایت نہیں بتاتے، یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے، تو روایت میں نے کہا بالکل ہے، لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی ہمیں آدھی حدیثیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے۔ یہ پوری روایت پڑھو، مسند امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، یہ اصل میں انہوں نے دیا ہے شہنشاہ نقوی صاحب کو جواب کہ آپ لوگ شیعہ جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ کے ماتم والی روایت سے، جبکہ وہاں پر حضرت عائشہ نے تو رجوع کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ تو میری کم عمری تھی اور میری کم عقلی تھی جس کی وجہ سے میں نے ماتم کیا، اس کے بعد تو میں نے ماتم وغیرہ نہیں کیا۔ تو مرزا صاحب آپ نے جو حضرت عائشہ کی توہین کی، اگر یہی روایت
ناظرین اگر یہی روایت شیعوں کی کتابوں میں ہوتی تو انہوں نے پرچے کروا دینے تھے، اور کوئی شیعہ ممبر سے پڑھتا تو انہوں نے اس کے اوپر اگلے دن توہین صحابہ کا پرچہ کروا دینا تھا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو کم عقل کہہ دیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں ہم اس روایت کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کس قدر حقیقت ہے۔ یہ آپ اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مسند امام احمد ابن حنبل، روایت سند اس کی بالکل ٹھیک ہے، اسنادہ صحیح۔ اس میں کیا ہے جی، حضرت عائشہ روایت بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی، رسول اللہ میری آغوش میں تھے، فمن صفحی، یعنی جو یہ الفاظ جس سے کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ فمن صفحی و حداثت سنی، اب یہ دو لفظوں کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے صفحی۔ صفحی کا کیا معنی ہے؟ ہم چلتے ہیں لغت کی طرف اور دیکھتے ہیں اس صفحی کا، اس صفحات کا کیا معنی ہے۔ ناظرین قرآن میں جب ہم جاتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نساء میں کیا ہے جی، ملاحظہ کریں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ سفہاء کو مال نہ دو اپنا، یعنی جو سفہاء ہیں ان کو قرآن نے منع کیا مال نہیں دینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سفہاء کو مال نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا، کیا وجہ ہے؟ چونکہ صفی کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، الخفیف العقل، اس کی عقل کم ہوتی ہے، اور صفیہ لضعف عقلہا، اس کو صفیہ جو کہا جاتا ہے اس کے عقل کے ضعف کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوبارہ ابن منظور کی لسان العرب سے ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی مزید سخت ہو جائے گا اور مرزا صاحب کو پھر بعد میں معلوم ہوگا کہ آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ الخفیف العقل، اس کی عقل کیا ہے، کم ہوتی ہے۔ بس صفی الجاہل، جاہل کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس سے بھی تھوڑا سخت کیا معنی کیا جی صفحات کا، ملاحظہ فرمائیں اسی میں مادہ صفحہ میں جب جاتے ہیں ابن منظور کی، الصفی الجاہل والضعیف الاحمق، یعنی صفی احمق ہوتا ہے۔ اور وہاں پر کیا لفظ تھے روایت کے، چلیں جی اب آپ کے سامنے صفحات کا معنی آ گیا، اب ہم روایت کی طرف پلٹتے ہیں اور روایت میں دیکھتے ہیں کہ روایت میں کیا الفاظ تھے۔ فمن صفحی، یعنی ایک صفی کا معنی آپ نے لغت میں دیکھا کم عقل، جس کی عقل ضعیف ہو، جو احمق ہو۔ اب آپ کیا ترجمہ کریں گے اس کا، فمن صفحی، آپ خود ترجمہ کریں ناظرین، ہم نہیں کرتے ورنہ یہ ہمارا آدھا کلپ کاٹ کے انہوں نے پرچہ کروا دینا ہے۔ وحداثت سنی، اور میری عمر کم تھی۔ صفحات کا معنی واضح ہو گیا، یعنی یہ خود حضرت عائشہ کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ روایت شیعوں کی کتاب میں ہوتی، آپ نے ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ شیعوں کی کتابوں میں توہین صحابہ ہوئی ہوئی ہے جی، توہین ازواج رسول ہوئی ہوئی ہے۔ اب اگلا جملہ ہے وحداثت سنی، کہ میری عمر کم تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر جب رسول اللہ نے وفات پائی تب کتنی تھی، 18 سال۔ کتنی عمر تھی جی، 18 سال۔ اب یہ جو جملہ تھا وحداثت سنی، کہ میری اس وقت عمر کم تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر جب رسول اللہ نے وفات پائی 18 سال تھی، یعنی حضرت رسول خدا کی وفات تک حضرت عائشہ کی عمر کم وہ خود قبول کر رہی ہیں، اور وہ کم عقل بھی تھیں، اور باقی صفحات کے جو معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ بھی آپ ساتھ میں ایڈجسٹ کر لیں۔ تو آپ ان روایات کا کیا کریں گے کہ جو روایات حضرت عائشہ سے منقول ہیں، 2080 کے قریب روایات مقررات نکال کے حضرت عائشہ سے منقول ہیں اہل سنت کتب میں، اور آپ دوسری طرف سے یہ بھی روایات آپ کی کتب میں ملتی ہیں کہ خذو شطر دینکم ان عائشہ، خذو نصف دینکم ان عائشہ، کہ اپنا آدھا دین عائشہ سے لو، اور بعد میں ہے کہ 2/3 دین جو ہے وہ آپ کس سے لو، حضرت عائشہ سے لو۔ بھائی حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات تک میری عمر کم تھی، میری عقل بھی ضعیف تھی، تو ان روایات کا آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ روایات آپ کو سائڈ پہ لگانے پڑیں گی، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں افقہ النساء تھیں، اور یہی لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ 2 تابعی حضرت عائشہ کے پاس غسل سیکھنے آئے، اور ان کو حضرت عائشہ نے غسل کا بتایا، اور اس وقت کوئی صحابی اتنا فقیہ نہیں تھا اور کسی کو غسل کا اتنا ٹھیک سے طریقہ معلوم نہیں تھا جو حضرت عائشہ کو پتا تھا۔ بھائی حضرت عائشہ کی تو عمر کم تھی، انہوں نے کیسے احکام سیکھ لیے؟ اور آپ جا کر اپنی کتب میں اگر ملاحظہ کریں المبسوط سرکسی وغیرہ کی، اس میں جا کے دیکھیں کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے الصفحاء، وہ کیا جاہل بالاحکام، کہ جو احکام سے جاہل ہو، تبھی تو اسے منع کیا گیا کہ آپ مال نہ دو۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کو مال نہ دو، اور یہ کیا ہے اس سے دین لے رہے ہیں۔ تو جناب یہ ٹکڑا جو ہے وہ توہین پر مبنی ہے۔ آپ خود حضرت عائشہ کی توہین کر رہی ہیں کہ آپ حضرت عائشہ کو کم عقل وغیرہ وغیرہ جناب یہاں پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، فمن صفحی و حداثت سنی، کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی میری کم عقلی تھی، میری کم عمری تھی، کہ ان کا سر میری گود میں تھا، میری آغوش میں تھا، میں نے ثم وضعت راسہ علی وسادہ، میں نے ان کا سر
تکیے پر رکھ دیا اور میں وقمت التدم مع النساء خواتین کے ساتھ اٹھ کر میں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. انشاءاللہ ہم التدام کا جو التدم ہے اس کا لغت سے معنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وَأَضْرِبُ وَجْهِي اور اپنے چہرے پر پیٹنا شروع کر دیا. اب نہیں معلوم حضرت عائشہ نے کس چیز کی بنا پر یہ جملہ کہا کہ بھائی میری کم عمری اور کم عقلی تھی کہ میں نے رسول اللہ کا سر رکھ دیا تکیے پر، ان کو چھوڑ دیا. وہ آگے ہم دیگر ایک اور روایت سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ حضرت عائشہ نے یہ جملہ کس وجہ سے بیان کیا ہے. اور اگر آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے رجوع کیا تھا تو وہ رجوع ماتم سے نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوسرے فعل سے کیا تھا. وہ اب ہم ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاء کہ التدم یہ جو معنی التدم ہے اس کا معنی کیا ہے. تو اس کا معنی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لسان العرب، یا آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. ابن منظور المجلد ثانی عشر 12ویں اس کی جلد ہے. ناظرین یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو التدم ہے اس کا کیا معنی ہے. یہ معنی ہے لدم میں صفحہ نمبر، یا اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں 539. اللدم، لدم کا کیا معنی ہے دقت کریں. ضرب المرء صدرہا کہ ایک عورت اپنے سینے پر پیٹے. آج شیعہ اپنے سینے پر پیٹتے ہیں، آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کیا جی؟ ماتم کیا ہے. لدمت المرأة وجہہا، اور چہرہ جو ہے وہ خاتون اپنے پیٹنا شروع کر دے تو اس کو بھی لدم کہتے ہیں. لیکن یہاں پر معنی سینہ پیٹنا ہم لیں گے کیونکہ آگے حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں وَأَضْرِبُ وَجْهِي اور میں نے اپنے چہرے کو پیٹا. تو معنی لدم یہاں سے کیا مراد ہوگا کہ انہوں نے اپنے سینے کو پیٹا. اور التدام کا کیا معنی لغت میں ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اللتم والضرب بشیء ثقیل کہ کسی وزنی چیز سے مارنا، یسمع وقعہ کہ جس سے اس کی آواز سنائی دے. اب یہ نہیں پتہ پتھر مارے تھے انہوں نے یا کیا چیز ماری تھی کہ ایسی وزنی چیز تھی. یہ جو الفاظ ہیں وَأَلْتَدِمُ اس سے اب کیا مراد ہے کہ بھئی کوئی وزنی چیز مارنا جس سے آواز آئے، لوگوں کو آواز سنائی دے. اب اس کے بعد دیکھیں وَالْتِدَامُ النِّسَاء ضَرْبُهُنَّ صُدُورَهُنَّ وُجُوهَهُنَّ فِي النِّيَاحَةِ نوحہ پڑھتے ہوئے عورتوں کا اپنے سینے پہ پیٹنا، چہرے پہ پیٹنا، اس کا معنی ہوتا ہے التدام. یعنی التدام چہرہ پیٹنا، سینہ پیٹنا نوحہ پڑھتے ہوئے. تو ناظرین آج اگر شیعہ نوحہ پڑھتے ہوئے سینہ اور چہرہ پیٹیں تو آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں، پتہ نہیں ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپ کو ماری جا رہے ہیں، بد دعا ہے. حضرت عائشہ کو کس کی بد دعا تھی بھائی؟ اب حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا جی، یہاں سے التدام کا معنی آپ کے سامنے واضح ہو گیا. ہم مزید چلتے ہیں اگلی لغت کی کتاب کی طرف. ہم نے کہا تھا مفصل جواب دے کے جائیں گے. فقہ اللغہ والسر العربیہ ابن منصور ثعلبی کی الجزء الاول، اور اس کا یہ پہلا طبع ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم آپ کو پورا ماتم دکھائیں گے کہ کیا معنی ہے جی لدم کا. وہ کہتے ہیں وَبِكِلْتَ الْيَدَيْنِ لَدْمٌ جب کوئی دو ہاتھوں سے مارے اسے لدم کہتے ہیں. آج اگر شیعہ حلقہ بنا کر دو ہاتھوں سے ماتم کریں تو آپ کہتے ہیں بدعتی. یہاں پر لدم کا معنی کیا ہے؟ دو ہاتھوں سے مارنا، اور حضرت عائشہ نے بھی یہی انجام دیا ہے. دوبارہ چلتے ہیں ہم اس روایت کی طرف. جی دوبارہ دیکھیں وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاء. اگر آپ کہتے ہیں بالفرض، اگرچہ آپ کا یہ فرض محال لے لیتے ہیں، اگرچہ جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا مع النساء، تو باقی جو رسول اللہ کی بیویاں تھیں ان کی تو عمر کم نہیں تھی. آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں فمن صفی و حداثت سنی، میری عمر کم تھی. باقی جو رسول اللہ کی بیویاں تھیں ان کی تو اچھی خاصی عمر تھی. حضرت سویدہ تھیں، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، دیگر جو رسول اللہ کی ازواج تھیں ان کی عمر تو کم نہیں تھی. تو انہوں نے کیا رجوع کیا ہے؟ کوئی ایک روایت لے کر آئیں کہ حضرت عائشہ نے یا ان کی رسول اللہ کی جو دیگر ازواج تھیں انہوں نے رجوع کیا ہو مع النساء. کیونکہ اکیلے نہیں کیا انہوں نے ماتم، پورا حلقہ بنایا ہے، تمام خواتین کے ساتھ مل کر انہوں نے ماتم داری کی ہے، سینہ زنی کی ہے، اور نوحے بھی پڑے ہیں ساتھ میں ماشاءاللہ سے، اور چہرے پہ بھی پیٹا ہے. تو اب یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ سینہ زنی کرنا، ماتم کرنا اگر یہ بدعت ہے، اور اگر آپ شیعوں کو آپ کہتے ہیں کہ شیعہ بدعتی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. اور یہی روایت ہم تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی اس کی سند میں وغیرہ وغیرہ مسئلہ ہے، ارواء الغلیل ناصر الدین البانی صاحب کی، انہوں نے بھی اس روایت کی سند کو کیا کہا، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 86 پر ارواء الغلیل. قلت واسنادہ حسن، فرق نہیں کرتا، روایت حسن ہو وہ بھی قابل احتجاج ہے، روایت صحیح ہو وہ بھی قابل احتجاج ہے. تو یہاں سے ہم ایک اور مسند امام احمد ابن حنبل میں چلتے ہیں، اور تحقیق شعیب ارناؤت صاحب کی، انہوں نے کیا بیان کیا اس روایت کی سند کے بارے میں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. اسنادہ حسن، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس روایت کی سند حسن ہے. اس کے بعد ہم مزید مسند ابی یعلا موصلی میں جب چلتے ہیں تو وہاں پر بھی ملاحظہ کریں کہ اس روایت کی سند کو کیا بیان کیا گیا، اسنادہ
حسن، انہوں نے بھی اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے۔ تو ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ نے ماتم بھی کیا ہے اور باقی ازواج رسول کے ساتھ ماتم کیا ہے اور انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا۔ اب ناظرین یہ تو آپ نے عربی کتب سے ملاحظہ فرمایا، اب ان کے جو مترجم تھے انہیں چونکہ معلوم تھا اگر یہ حقائق عوام تک پہنچ جائیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو شیعوں کو بدعتی کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ام المومنین بھی یہ کام کرتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے ترجمے میں کیسی خیانت کیا، ملاحظہ کریں مسند امام احمد ابن حنبل کا جو ترجمہ پاکستان میں ملتا ہے، یہاں پر دیکھیں جی کیا ترجمہ کیا ہے، قمت التدم مع النساء واضرب وجهی کا کیا کیا جی، اور میں عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی۔ سبحان اللہ، التدم کا کیا ترجمہ کیا، رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ یعنی لدم کا جو معنی ہم نے آپ کی خدمت میں لغت سے پیش کیا ہے کہ جس کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں سے سینے پہ مارنا، چہرے پہ مارنا، کوئی وزنی چیز مارنا، یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا رونا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم جب چلتے ہیں اگلی کتاب مسند ابی یعلا موصلی کی طرف تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جناب جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پھر انہوں نے اس سے بڑی ڈنڈی ماری اور اس سے بڑی خیانت کی ہے اور عوام سے حقائق کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مسند ابی یعلا موصلی، اس میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، کیا کہتے ہیں جی، میں ان کے ساتھ، یعنی جس طرح دوسری ازواج مطہرات بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ بے چینی والا آپ نے ترجمہ کہاں سے کیا ہے، کس لغت سے آپ نے ترجمہ اٹھایا ہے۔ اچھا جی، بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرتی ہوں۔ یہ کس لغت سے آپ نے ترجمہ نکالا ہے؟ یعنی اس قدر آپ لوگ خائن ہیں، اس قدر آپ لوگ جاہل ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ التدم مع النساء واضرب وجهی کا ترجمہ کیا ہے۔ کم سے کم لغت دیکھ لیتے تاکہ معلوم ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ نے جان بوجھ کے ڈنڈی ماری ہے، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم آپ کو جاہل تصور کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاہل ہیں۔ اچھا جی، کہ ہمارے دلوں کا قرار جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہ انہوں نے التدم مع النساء کا ترجمہ کیا، نہ اضرب وجهی کا ترجمہ کیا۔ اب ناظرین چلتے ہیں اگلی کتاب انصاب الاشراف، بلازری کی انصاب الاشراف میں جب ہم جاتے ہیں یا ملاحظہ فرمائیں کہ جو وہاں مع النساء تھا وہاں سے کیا مراد تھا۔ صفحہ نمبر 754 میں کیا کہتے ہیں، فرأیت ازواجہ، کہ میں نے رسول اللہ کی ازواج کو دیکھا، قد وضعن الجلابیب عن رؤوسہن، کہ جو جلابیب تھے یعنی جو اسکارف تھا یا چادر تھا ان کے سر سے اترا ہوا تھا، یلتدمن فی صدورہن، کہ وہ کیا کر رہی تھی، اب وہی لفظ ہے یلتدمن جو کہ ہم نے لدم کا معنی آپ کو لغت سے دکھایا، وہی معنی یہاں پر ہے کہ وہ اپنے سینے پہ پیٹ رہی تھی، یعنی رسول اللہ کی ازواج اپنے سینے پر پیٹ رہی تھی۔ اب اس کو ملاتے ہیں اس روایت سے کہ اضرب وجہی، کہ میں اپنے چہرے کو پیٹا، وقمت التدم مع النساء، میں نے التدم مع النساء رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ مل کر ماتمداری کی۔ یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، اس قدر پیٹا فذبت خلوقہن من السیاح، کہ ان کے جو حلق ہیں وہ گریہ زاری کر کے نوحے پڑھ کے جو ہیں وہ بیٹھ چکے تھے، یعنی وہ حلقان ہونے والی تھی۔ اچھا جی، یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کی باقی ازواج نے بھی ماتم کیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ جو موصوف بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو ابھی ہم آپ کو اس روایت سے یہ چیز واضح کر دیں گے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا ماتم سے، بلکہ اگر انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ میری عمر کم تھی اور میری کم عقلی تھی، چونکہ میں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پہ رکھ دیا جبکہ ان کا سر میری آغوش میں تھا، ابھی ان کو غسل و کفن بھی نہیں دیا گیا تھا اور میں ان کو چھوڑ کر چلے گی، اس چیز پر وہ پشیمان تھی۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہی روایت تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ جب وفات پا گئے، بین سحری و نہری، وہ میری آغوش میں تھے، وفی دولتی لم اظلم فیہ احدن فعجبت من حداثت سنی، یہاں پر وہ صفحات کے معنی نہیں ہیں کیونکہ معلوم تھا جو لفظ صفی ہے اس کے معنی خطرناک ہیں، تو ابن سعد نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کو لانے سے گریز کیا۔ فعجبت من حداثت سنی، 18 سال کی میں تھی اور میری عمر جناب یہ کم تھی کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ فلم اترکہ علی حالہ، مجھے ان کو اس حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے تھا، حتی یغسل، ان کو ابھی غسل نہیں دیا گیا اور میں نے ان کو اس حالت میں ترک کر دیا، یہ میری کم عمری کی وجہ سے تھا۔ ولیکن تناولت وسادا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پر رکھ دیا، فوضعت تحت رأسہ، ثم قمت مع النساء اسی هو التدم، پھر میں خواتین کے ساتھ
سینہ زنی کرنے لگی، نوحہ خوانی شروع کر دی اور ماتم شروع کر دیا۔ اب یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے حضرت عائشہ نے ماتم سے رجوع نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین ہم اور کتب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی یہ سیرت تھی، یعنی کہ فقط انہوں نے رسول اللہ کی وفات پہ ماتم داری کی یا نوحہ خوانی کی یا سینہ زنی کی، بلکہ آپ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بشرح صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں جو صحیح بخاری کی سب سے معتبر شرح ہے، اس میں کیا ہے جی، وصلہ ابن سعد فی الطبقات باسناد صحیح من طریق زہری عن سعید بن مسیب، روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، کہ حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی کی۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے ہاں جو نوحہ کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان کے بابوں سے پپا جی سے سوال کیا گیا، یا آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تماچے مارنا، ہاتھ بال بکھیرنا اور یہ سب مصیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ شرعاً نوحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ جی پپا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے میٹھے میٹھے پپا جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نوحہ پڑھنا گناہ ہے، نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ گناہ کس نے کیا؟ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، وہ تو رسول اللہ کی وفات پہ تھا، یہ کیا ہے جی حضرت ابو بکر کی وفات پہ۔ ہم نے کہا نا کہ حضرت عائشہ نے بالکل رجوع نہیں کیا تھا۔ اب حضرت عائشہ نے نوحہ پڑھا، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے ہشام بن ولید کو کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بہن یعنی ام فروا کو باہر نکال کے لاؤ، فعلاها بالترہ، اور اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو کوڑوں سے مارا، ٹھیک۔ اور جب یہ دیگر خواتین تک یہ خبر پہنچی تو وہ متفرق ہو گئیں۔ تو ناظرین یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ حضرت عائشہ نوحہ پڑھ رہی تھیں، وہ اس لیے منع کر رہے تھے چونکہ نوحے سے، ابھی ہم آگے روایات آپ کے خدمت میں بیان کریں گے، نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ کیا کر رہی تھیں؟ حضرت ابوبکر کے عذاب میں اضافہ کر رہی تھیں، اور حضرت عمر آگے منع کیا انہوں نے، اور ان کو کوڑے مارے خواتین کو۔ حضرت عمر کی سیرت کا یہ پہلو جو بیان نہیں کیا جاتا، یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ اچھا جی، اور روایت کی سند بھی بالکل کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کی سیرت مستمرہ تھی، بلکہ حضرت عائشہ ہمیشہ ایسا کرتی تھیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، جب ہم طبقات الکبریٰ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ روایت ملاحظہ فرمائیں، روایت طویل ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو ابو لولو فیروز نے مارا، خنجر سے مارا، پھر اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، پوری تفصیل ہے، 2 صفحے کی روایت ہے۔ جب لوگوں کو معلوم وقال فبکا علیہ القوم، لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر پہ رونے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے سنا اور انہیں کہا کہ کوئی نہ روئے جی، کیوں؟ علم تسمعوا ما قال رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، کہ جب میت کے اہل و عیال اس کے اوپر گریا کرتے ہیں تو میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، رونا بھی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ وکانت عائشہ، یہ ملاحظہ کریں جناب، اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ وکانت عائشہ زوج النبی تقیم النوح علی الحالق من اہلہا، حضرت عائشہ کانت کے ساتھ جب فعل مضارع آئے تو یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کرتی تھی میتوں کے اوپر۔ اب ادھر سے حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ جو بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا اس کے عذاب میں اضافے کے لیے اس پہ نوحہ خوانی کرتی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو حکم آپ حضرت عائشہ پہ لگائیں گے شیعہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت عمر کی یہ بات جو رسول اللہ سے انہوں نے بیان کی، حضرت عائشہ کو پتہ چلا، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ عمر اس کے بیٹے پر رحم کرے، وَلَكِنَّ عمر وَاحِلَا، حضرت عمر نے اشتباہ کیا، اصل ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ اب کیا کہہ رہی ہیں کہ انما مر رسول اللہ علی نوح، کہ حضرت رسول خدا گزر رہے تھے اور جناب ایک میت کے اوپر نوحہ خوانی کی جا رہی تھی، تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ میت عذاب میں ہے اور یہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نوحے کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا رونا دھونا کوئی فائدہ نہیں دے گا چونکہ میت تو پہلے سے عذاب جھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس روایت سے یہ سمجھا، تبھی کہا کہ عمر نے اصلاً اس روایت کو رسول اللہ کی سمجھا نہیں ہے، تبھی لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ رونا دھونا نہیں ہے، نوحہ خوانی نہیں کرنی، جبکہ نوحہ خوانی بالکل ٹھیک ہے، کرو۔ اب ناظرین ہم آپ کو ایک اور روایت صحیح مسلم سے دکھاتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو واقعاً تعجب ہوگا کہ نوحہ خوانی سے کس قدر منع کیا گیا ہے۔ حرمت نوحہ خوانی کی روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم میں، یہ ہم چلتے ہیں صحیح مسلم، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، الجزء الاول،
اس میں کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ جی قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو چیزیں ہیں لوگوں میں کہ جو کیا ہے کفر ہیں. وہ کیا ہے؟ الطعن فی النسب، کسی کو حسب و نسب کا طعنہ دینا، والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر کیا کرنا جی؟ نوحہ خوانی کرنا. اب صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ میت کے اوپر نوحہ خوانی کفر ہے، اور ادھر سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول اللہ کی وفات میں بھی نوحہ خوانی کی، ماتمداری کی، کیونکہ التدام کا مطلب کیا تھا؟ نوحے کی حالت میں سینہ پیٹنا. اور حضرت ابو بکر کی وفات پہ بھی حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی کی. اور تیسری روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ قانت تقیم، یعنی ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کیا کرتی تھی جب بھی کوئی مر جاتا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین. اس کے بعد ناظرین فقط رسول اللہ کی وفات پہ حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی اور ماتمداری نہیں کی، بلکہ حضرت ابو بکر کی وفات پہ بھی کی، اس کے بعد باقی میتوں پہ بھی کرتی تھی. اب چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. یہ انشاءاللہ ہماری پھکیاں جو ہیں مرزا صاحب کو ان کا ہاضمہ درست کرنے میں مفید ثابت ہوں گی. البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی. اس میں آپ دیکھیں کہ محمد ابن ابی بکر نال من معاویہ ابن خدیج هذا ومن عمرو بن العاص ومن معاویہ ومن عثمان ابن عفان ایضا، کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ گالم گلوچ برا بلا کہتے تھے کس کو؟ معاویہ بن خدیج کو. اس کے بعد عمرو بن عاص کو، معاویہ کو، عثمان ابن عفان کو برا بلا کہتے تھے. فعند ذلك غضب معاویہ بن خدیج، معاویہ بن خدیج جو ہیں وہ غضبناک ہو گئے اور حضرت محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا اور ان کو گدے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا. فلما بلغ ذلك عائشہ، جب یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچتی ہے کہ ان کے بھائی کو اس انداز سے مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہے، تو حضرت عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، حضرت عائشہ نے جز و فز کیا. یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ حضرت علی نے جز و فز سے منع کیا ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی، ان کو انشاءاللہ اس کا ہم الگ سے جواب دیں گے. حضرت عائشہ وہی کیا کام کر رہی ہیں کہ جز و فز کر رہی ہیں، آہ و بکا کر رہی ہیں، نوحہ خوانی کر رہی ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کی وفات پر، ان کی شہادت پر. یہ البدایہ والنہایہ. اس کے بعد یہی روایت ہم آپ کو ایک اور کتاب سے دکھاتے ہیں، ابن جوزی کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم. اس میں جب ہم جاتے ہیں الجزء الخامس 5ویں جلد، تو اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں بالکل یہی روایت. فلما بلغ الخبر عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، کہ حضرت عائشہ نے جزع شدید کیا. اور آگے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو جب معلوم ہو ان کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو وہ اپنی ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن عاص پر لعنت بھیجتی تھی، بد دعا کرتی تھی ان کے لیے. ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ پہلے حضرت عائشہ نے نہ رجوع کیا ہے، بلکہ ان کی یہ سیرت مستمرہ تھی، وہ ہمیشہ ماتمداری کرتی تھیں، نوحہ خوانی کرتی تھیں میتوں کے اوپر. اب جو یہ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، وہ ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ آپ نے حضرت عائشہ کی توہین کی ہے، یا آپ کو اپنے الفاظ سے رجوع کرنا چاہیے. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے قطعاً رجوع نہیں کیا تھا. ایک صحیح سند روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ نے ماتم نوحہ خوانی سے رجوع کر لیا تھا. ناظرین نتیجتاً ہم اینڈ میں یہی بیان کریں گے کہ جناب اگر حضرت عائشہ یہ عمل کر کے ام المومنین رہ سکتی ہیں اور ان سے دین لیا جا سکتا ہے، ان کا احترام باقی رہ سکتا ہے، تو پھر شیعہ بھی جو ہیں بیچارے ان کا احترام باقی رہے گا، وہ مسلمان بھی رہیں گے. اگر شیعہ بدعتی بنیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہوگا. شیعوں کو جہنم بھیجیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مومنین کے لیے ہمارا جواب کانے کنندے رہا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اگر آپ کو محسوس ہوئی تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر مزید تفصیل کے ساتھ بھی جواب دیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.